ہماری ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، نہ ہی بڑا خطیب ہوں، ہاں بس ایک چھوٹا سا غلامان رسول ہوں اور ایک چھوٹا سا ادنا غلام ہوں۔ بس میں اس غلامی کا ثبوت دینے کے لیے آپ تمام حضرات کے روبرو تشریف لایا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے جگہوں پر تشریف رکھیں۔ میں آپ تمام حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر سا کم از کم 25 سے 30 منٹ ہی لوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری گفتگو کے بعد آپ کے گاؤں کے، آپ کے محلے کے جانے والے خطیب حضرت حافظ وقاری مولانا رضا الرحمان صاحب ندوی، دوسری جانب حافظ وقاری مولانا محمد ساجد حسین صاحب، اور تیسری جانب ہمارے حافظ وقاری حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ یک کے بعد حضرت کی خطاب ہوگی اور ہم تمام حضرات سماعت کریں گے۔ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، اس لیے کہ ہم اور آپ کسی دنیا دار کے محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نے کیا خوب بھی کہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم تمام حضرات کو محفل میلاد میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ تمام حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں اپنی باتوں کو زیادہ ترتیب کر دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے کی اور لے چلتے ہیں۔ ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وخطابه المجيد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول کوئی ہے دنیا کا سب اور عید میلاد رسول کوئی ہے دنیا کا سب اور عید میلاد رسول، ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک
کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں، کہ محمد مصطفیٰ کے نام سے طوبیٰ پر پھیرا ہے، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، بسر انداز یکتائی بغیر شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ مل کر محبوب کردگار، شفیع روز و شمار، انیس بے کساف چارہ سال، درج اللہ، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، بے بسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نثار کرے۔ پڑھیے باز بلند، جن حضرات کو جو بھی درود یاد ہے پڑھے باز بلند، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماضی و حال مستقبل ہے تیرے زیر نبی، ماضی و حال مستقبل ہے تیرے زیر نبی، وقت کی قید سے آزاد شریعت تیری، وقت کی قید سے آزاد شریعت تیری، کہ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 6 آیت نمبر 127 تا 28 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لے آئے، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لے آئے۔ ذکر مصطفیٰ کی عظمت، آج ہم لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا، اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے، اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر انبر چیز ہے، مصطفیٰ کا ذکر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے، ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی فاعل کے بغیر موجود میں نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر کی بنیاد مصطفیٰ کا ذکر خود پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور ایک دن
ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائیں گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے، اور جو باقی ہے اور باقی رہے گا۔ پتا چلا نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے آدھا تیرے، نہ مٹاوے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹاوے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم پہ ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجودہ کی کبریانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے عذاب کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے عبادت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ریاضت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے حقیقت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا، اور خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو پتا چلا تو نماز کا مٹانا غیر ممکن ہے، ملائکہ کو مٹانا غیر ممکن ہے، عبادتوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، ریاستوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، عبادتوں کا مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو پتا چلا نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے عالم کا ارشاد ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم ہر
جہان کے لیے رحمت ہے، وہ صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے رحمت ہے، نباتات کے لیے رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اپنوں کے لیے رحمت، دوسروں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، مظلوموں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کے لیے رحمت، بے کسوں کے لیے رحمت، بے بسوں کے لیے رحمت، پھر انسان کے ہر طبقے کے لیے رحمت، گورے کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، سرمایہ داروں کے لیے رحمت، مزدوروں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا ہے اور اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین فرمایا۔ گویا جس ذرے، جس پتے اور جس قطرے کا خدا رب ہے، ہر اس پتے، ذرے اور قطرے کے لیے حضور رحمت ہے۔ گویا جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہی حضور کی رحمت ہے۔ خدا جس چیز کا رب ہے مصطفیٰ جان رحمت ہر اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا صرف اپنے غلاموں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت نہیں کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ کافروں نے آپ کو بے حد تکلیفیں دی، ایذائیں پہنچائے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے رہے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب اپنے دشمنوں پر اس طرح رحم و کرم کی بارش برسا سکتے ہیں تو پھر اپنے غلاموں پر کس قدر شفقت و رحمت فرماتے ہوں گے۔ پڑھیے درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، برادر ملت، ہماری زندگی، ہماری بندگی، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری مغفرت، سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقہ طفیل میں ہے۔ بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا اور جو کچھ ملتا ہے اور جو کچھ ملے گا حضور ہی کے صدقے میں ملا ہے اور انہی کے صدقے ملے گا اور اسی خزانہ رحمت سے ملا ہے جس خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ حضور حضرات گرامی، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت اور ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بارگاہ رحمت سے ہمیں سب کچھ ملا اور سب کچھ ملتا ہے۔
اور سب کچھ ملے گا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت آقا نعمت مجدد دین و ملت سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور کا در مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم اور آپ کی تعلیم بھی تعلیم رحمت ہے۔ آج کل ہر جگہ جنگ و جدال، قتل و قتال عام ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے تعلیم رحمت اور ارشاد پاک پر عمل کیا جائے تو یہ ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا تھا اے لوگوں اپنے درمیان سلام کی رسم عام کرو۔ آقا نے فرمایا تھا اے لوگوں اپنے درمیان سلام کی رسم عام کرو۔ میں پورے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت اور ارشاد پاک پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی تعلیم ہے، یعنی مسلمان آپس میں ملے تو ایک کہے السلام علیکم اور دوسرا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جملہ تو مختصر سا ہے مگر اس میں امن و سلامتی کا بہت بڑا درس موجود ہے۔ یعنی سلام کرنے والا اپنے بھائیوں کی عافیت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین و دنیا کو سلامت رکھے، میں تیرے جان و مال کی حرمت تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں دوسرا بھائی بھی کہتا ہے میں بھی تیری جان و مال کی خیریت چاہتا ہوں۔ گویا السلام علیکم اور وعلیکم السلام تو مسلمان بھائیوں میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو گرا دیا ہے اور فیشن کی یوری میں بہت کر سلام کرنے کا انداز ہی بدل ڈالا۔ برادران ملت، وہ کوئی کبھی پیش نظر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، پھر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ابھی میں صرف اتنا عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت اور ارشاد پاک پر عمل کیا جائے، عمل کر کے مستفید ہو سکے۔ کہ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مطلوب کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ حضرات گرامی، آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت سے مستفید ہو سکے۔ بھائیوں، آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے توسل سے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔